الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جو قواعد اور ضوابط رکھے ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان رہنمائی کے لیے اپنے ذہن سے چھوٹے ذہن کو قبول نہیں کرتا۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ جس شخص نے اس کی رہنمائی کرنی ہے وہ اس سے بڑا ذہن ہو، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بچہ اگر یہ کہے کہ والد آپ اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں اور مجھے آم اچھے لگتے ہیں، ایک آم کی دکان کھول لیں، تو کوئی باشعور تاجر اپنے بچے کی بات محبت کے باوجود ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ انسانی فطرت اگر اپنی جگہ پر قائم رہے تو انسان اپنی رہنمائی کے لیے اپنے سے بڑا ذہن چاہتا ہے۔ کوئی تجربہ کار اور ماہر آدمی آ کر اسے رائے دیتا ہے کہ اس کالونی میں پلاٹس بک رہے ہیں اور بیٹے یہ نہیں یہ خرید لیں، تو وہ ایک منٹ سوچ کے پھر فیصلہ بدل دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جو نصیحت کر رہا ہے اس کا تجربہ اور ذہن مجھ سے بڑا ہے۔ تو انسان اگر عقل قائم ہو اور شعور کام کرتا ہو تو اپنی رہنمائی کے لیے اپنے سے بڑا ذہن چاہتا ہے۔ کبھی محبت اور عقیدت اس بات پر پردہ ڈال دے تو یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ اس کرنے والے کی اپنی مرضی یا مجبوری ہے۔ چیز سستی ہے اور بیوی کی فرمائش یہ ہے، ماں کی فرمائش یہ ہے کہ لا کے دو، تو وہ جانتا ہے کہ شہر میں یہ چیز نایاب ہے، بیچنے والا دکاندار غلط کام کر رہا ہے، گراں فروشی ہے، لیکن محبت مجبور کرتی ہے کہ 1 روپے کی چیز 10 روپے میں خرید لائے، کیونکہ اس کے پیچھے کسی کی خوشی مطلوب ہے۔ کبھی مجبوری ہو جاتی ہے کہ جھگڑا ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری دکان اس میں ڈالتا ہوں، اور 1 کروڑ کی دکان ہے اور وہ کہتا ہے 90 لاکھ، تو یہ ایک الگ چیز ہے
کہ آدمی مجبوری سے کوئی بات مانے یا محبت سے کوئی بات مانے، وگرنہ انسانی ذہن کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ اپنی رہنمائی کے لیے اپنے سے برتر اور عالی ذہن چاہتا ہے۔ اس لیے یہ جتنی مذہبی رہنمائی ہے، جتنے وعظ اور نصیحتیں ہیں، اور جتنا یہ ممبر اور اس پہ بیٹھ کے کرنے والی تقاریر ہیں، یہ بسا اوقات اس کم درجے کی ہوتی ہیں کہ بچے ہنستے ہیں دل میں اور سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو دنیا کا پتہ نہیں، لیکن بولتے اس لیے نہیں کہ خوف ہے اگر کہہ دیا تو کفر کا فتویٰ لگے گا، یا پھر ادب ہے کہ نہیں بڑے ہیں جو کہتے ہیں بس سن لو۔ اس لیے مذہب کی دعوت، دین کی دعوت، شریعت کی دعوت اور لوگوں کو اللہ کے دین کے متعلق بتانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کا ذہن سننے والوں کے ذہن پہ کوئی نہ کوئی کسی حیثیت سے بڑاپن رکھتا ہو، وگرنہ نہ کوئی سنے گا نہ کوئی مانے۔ اس لیے کہ نفس انسانی کو اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں۔ انسان اپنی عقل کے ساتھ چلتا ہے، اور جتنی بھی اشیاء اپنی عقل کے ذریعے وہ قائم کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، یہ تمام اشیاء جتنا مرضی نفع دینے والی ہوں اور جتنی ہی صحیح کیوں نہ ہوں، اگر شے کا علم خالق شے تک نہیں پہنچاتا تو یہ شے حجاب ہے اللہ کے اور اس کے درمیان۔ ہر وہ چیز جو انسان ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، کپڑا بناتا ہے، جوتا بناتا ہے، ایٹم بم بناتا ہے، بحری جہاز بناتا ہے، مشین تیار کرتا ہے، ہر وہ چیز جو انسان بناتا ہے، اگر یہ چیز اور اس کا علم اسے اللہ تک نہیں پہنچاتا تو یہ چیز کتنی ایکوریٹ اور کتنی صحیح کیوں نہ ہو، یہ چیز اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان یہ عقل اور یہ علم حجاب ہے۔ اس لیے کہ چیز کے بننے کا فطری نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ یہ اپنی ذہانت اور علم کو اللہ سے منسوب کرے کہ مالک نے مہربانی فرمائی اور یہ چیز بن گئی۔ یہ فرق ہے قدماء کے درمیان، جو پرانے مسلمان تھے، جو چیز بھی ایجاد ہوتی تھی، جو چیز بھی وہ مارکیٹ میں لاتے تھے، نیا عطر لاتے تھے اور نئی دوا لاتے تھے، انسانی راحت کے سامان لاتے تھے اور معدنیات پر کام کرتے تھے، وہ کام کرنے کے بعد ایک ایجاد پہ 1000 بار خدا کے سامنے جھکتے اور شکر کرتے تھے کہ اے رب یہ عقل اور یہ شعور اور اس نتیجے تک پہنچنا یہ تو نے دیا ہے، تیرا احسان ہے۔ اور جدید تہذیب میں جب شے کی دریافت کسی چیز کی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کو سجدہ تو درکنار، اس میں کبر کو پیدا کرتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور اس پہ اسے نوبل پرائز بھی ملے اور کچھ بھی ملے، ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز اور وہ علم جو بندے اور اللہ کے درمیان پردہ بن جائے، آگ میں جھونکے جانے کے قابل۔ شے کا فطری نتیجہ یہ ہے، چیز کے بننے کا فطری نتیجہ یہ ہے۔ نمک کھانے کا فطری نتیجہ کیا ہے؟ چینی
اور میٹھی چیز کھانے کا فطری نتیجہ کیا ہے؟ یہی نہ کہ آپ نے زبان پہ چیز رکھی اور ایک لمحے میں اس نے پورے احساس کی کیفیت کو بدل دیا۔ شوگر کی وجہ سے گر رہے تھے اور جوں ہی شہد اور چینی میٹھی چیز زبان پہ آئی، دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن حالت تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ یہ ان اشیاء کے فطری نتائج ہیں۔ اسی طرح جو چیز انسان کو ملتی ہے اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ یہ جو کبھی کبھی پلیئرز آپ کے بے اختیار فتح کے نتیجے میں گراؤنڈ میں اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اس کا فطری نتیجہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے کرم، اللہ کے فضل اور اس کے ساتھ تعلق کی جوت جگی ہوئی ہے، اور وہ فوراً سجدے میں مجبور کرتی ہے کہ مالک آپ نے یہ فتح دلائی۔ اس لیے اللہ کی محبت اور انسانی نفس یہ دو چیزیں ہیں جو آپس میں ٹکرانی چاہیے، حالات کے جبر سے نہیں، اپنے اختیار سے۔ حالات کے جبر سے محبت الہیہ اور انسانی نفس جب آپس میں ٹکراتے ہیں اور ایٹم بم سے بڑا دھماکہ ہوتا ہے تو بھی نفع انسان کو پہنچتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس گناہ کو کر گزرے اور پوری تیاری اس گناہ کے لیے ہے، اور پیسہ بھی ہے اور مال بھی ہے اور حالات بھی ہیں، اور پورا پروگرام بن گیا اور ٹائم طے ہو گیا کہ اس گناہ کو کرنا ہے، اور اچانک فون آیا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، ساری خوشی غارت ہو جاتی ہے۔ یہ جبر ہے حالات کا، یہ جبر ہے ماحول کا کہ گناہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پہنچ کے حالات کے جبر کا جب خدا کی معصیت سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو یہ ٹکراؤ اس کو اللہ کا قرب دیتا ہے۔ نہ ہو حالات کا جبر، حالات بالکل ٹھیک ہو اور اپنے اختیار سے نفس امارہ اور حب الہی ان دونوں کو ٹکرائے، اللہ کی محبت اور انسان کے نفس کی خواہش خود تماشا دیکھے ٹکرا کے اس کا، یہ اللہ کا وہ قرب ہے جو کروڑوں نفلوں سے بہتر ہے، اور یہ اللہ کا وہ قرب ہے جو انسان کو بس اس زندگی میں ہی میسر آ سکتا ہے جب یہ چوٹ لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ یہ گناہ کرے اور دل چاہتا ہے کہ یہ حرکت کرے، اور پیسے بھی، اسباب بھی، ماحول بھی اور خدا کی محبت کے ساتھ آ کر ٹکر لگی کہ اللہ نے کہا ہے نہیں کرنا لہٰذا نہیں کروں گا، تم جو مرضی کر لو۔ یہ ہے جو اللہ اس تماشے کو خود دیکھتا ہے اور اپنے بندے کو شاباش دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وَنَهَا عَنِ النَّفْسِ، اور اس سے اپنے نفس پر قابو پایا، عن الہوا، اور اپنی خواہش پر عمل کرنے سے رک گیا۔ اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم تمہیں اس کا ٹھکانہ جنت دیں گے، ہم تمہاری قدر کریں، کیونکہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے نا، حالات کے جبر سے نہیں کر رہا، اپنے حالات کے جبر سے نہیں، اختیار سے۔ تو اختیاری اعمال میں زیادہ چیز ہے۔ ساری زندگی نماز پڑھتا رہے اور ایک دن رونا نہ آئے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کا قرب اختیاری اعمال سے ملتا ہے، کیفیات سے نہیں۔ اور رونا آ جائے ایک مثال ہے، اور وہ اللہ کی محبت پر مبنی ہو اور دل میں خدا کا اتنا خوف ہو، ہاں وہ ایک الگ کیفیت ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن نہیں سن سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا تھا لا یملک عینیہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکتے تھے، بے اختیار رونے لگتے تھے، بجلی کی طرح ادھر آن ہوئی اور ادھر اس کا اثر ظاہر ہوا۔
ادھر قرآن شروع ہوا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھی یہ کیفیت ہوتی تھی، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ جب اس آیت پر پہنچے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو انہیں عذاب دے، اللہ یہ تیری ہی مخلوق ہے، تیرے ہی بندے، اور اے رب اگر تو معاف فرما دے تو تیرا شیوا، تیری شان اللہ معاف ہی کرنے کی ہے۔ ساری رات گزر گئی اس ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہے اور روتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ سنتے ہیں اس قرآن کو جو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ، تم ان کی آنکھوں پہ غور کرو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنسوؤں سے ٹپکنے لگتی، آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ یہ جو آنکھیں نم ہوتی ہیں اور آنسو ٹپکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے محبت سے بھی بڑھ کر معرفت کی منزل پر قدم مارا ہے۔ یہ محبتیں بہت بہت اللہ کا قرب دینے والی ہیں۔ یہ محبتیں ہی ہیں جو گرمی کے روزے رکھواتی ہیں، اور یہ محبتیں ہی ہیں جو سردی کی راتوں میں نمازوں کو لمبا کرتی ہیں۔ اس لیے محبت کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ عبادت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک سجدہ میں 100 کرنے کو تیار ہوں، وہ کہتا ہے ایک رکعت میں 100 پڑھنے کو تیار ہوں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز، علامہ کو آپ نے پڑھا نہیں نا، علامہ اقبال کو، اللہ کرے آپ پڑھیں۔ وہ عارف باللہ، وہ خدا کی معرفت میں جسے کمال حاصل تھا، یہ ایسے ہی نہیں زندگی کے آخری دنوں میں بس چپ چاپ گھر کے سائے کے نیچے حقہ پینا اور ایک لنگی باندھی اور ایک بنیان اور روتے رہنا۔ ان کے نوکر لکھتے ہیں، ان کے جو خادم تھے وہ کہتے ہیں بس وہ روتے رہتے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہتے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا، اس بیچارے کو کیا پتا کہ وہ معرفت کی کس منزل میں تھا، اور اللہ کی طرف سے جو حقائق غالباً کھلتے ہوں گے، حیران ہوتے ہوں گے، ایک دنیا پھر دوسری دنیا پھر تیسری دنیا۔ وہ ایسے ہی نہیں کہتا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، اے وہ حقیقت شے، اے وہ حقیقت الحقائق، اے وہ مرجع کائنات، اے وہ جس کا سکہ اقلیم عالم میں رواں دواں، عالم امر اور عالم خلق دونوں اس کے زیر نگین، اور دونوں میں اس کی حکومت قائم اور ثابت۔ وہ عالم خلق اور عالم امر کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والا، کبھی نظر آ، کبھی پتہ چلے کہ تو کیا ہے، وہ چاہتا ہے۔ اور عقل انسانی حجاب بن جاتی ہے۔ اللہ کی معرفت کا جو شخص جتنا انکار کرتا ہے، اس کی عقل بھی اتنی پردے میں ہے۔ حالات کا جبر اس سے انکار کروائے تو الگ بات۔ یہ ایسا فکرہ ہے جو اپنی تشریح کے لیے کتاب مانگتا ہے۔ ہر آدمی جو اللہ کا انکار کرتا ہے خدا کے ہاں ایسا مجرم نہیں ہے جیسا وہ انکار کرتا ہے جو سمجھ کے انکار کرتا ہے۔ حالات کے جبر سے اللہ کا انکار اور چیز ہے، اور فطرت میں کجی پیدا کر کے انکار اور چیز۔ حالات کا جبر جس کو خدا کے انکار تک لاتا ہے، عین ممکن ہے خدا اس پہ رحمت کرے۔ انسانی نفس محبت جب ٹکراتی ہے اس سے تو پھر یہ ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینے نیاز میں، میری پیشانی چاہتی ہے کہ آپ ایک سجدہ کہتے ہیں نا، میں 1000 سجدے کرنے کو تیار ہوں، تو سامنے تو آپ پتہ تو چلے۔ اسی لیے علامہ دوسری جگہ کہتے ہیں عبد چیزیں دیگر عبدہو چیزیں دیگر،
بندہ ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا اور بات ہے۔ آم کا گودا الگ کر کے کوئی بیچے الگ بات ہے، اور آم گٹھلی سمیت جب بکتا ہے تو گٹھلی کی بھی وہی قیمت لگتی ہے جو گودے کی قیمت لگتی ہے۔ عبدہ چیزیں دیگر، اس کا بندہ اور بات۔ اس لیے آدمی زندگی میں کرنے کے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ مرے۔ شہید ایک بار مرتا ہے، بس جان چھٹی، چلو ختم۔ عرض کیا گیا کہ شہید کو قبر کا عذاب کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو سامنے دیکھ کر جو ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے، یہ لمحہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا دیتا ہے۔ یہ شہید ایک مرتبہ مرتا ہے نا، جان چھوٹی۔ صدیق اس سے 1000 گنا افضل ہے، روز 100 مرتبہ مرتا ہے۔ اس لیے جس انسان میں جنس کی قوت جتنی مضبوط ہوتی ہے، خدا کا قرب اتنا ہی ملتا ہے۔ لوگ جانتے نہیں ان حقائق کو، اس سے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا روایتیں ہیں کتابوں میں۔ جانو ان روایات۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے نہیں علم کہ جنس میں کسی کو اتنی قوت ملی ہو جتنی مجھے ملی ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ میں روزے کا افطار صبر نہیں کر سکتا، بیوی کے پاس چلا جاتا۔ جتنی طاقت اللہ کسی کو دیتا ہے اتنا ہی خدا کی محبت کا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اسے گناہ کی طرف دعوت دیتی ہے، اللہ کی محبت اسے روکتی ہے، اور خدا دیکھتا ہے کہ میری محبت کی وجہ سے یہ گناہ میں نہیں پڑ رہا نا، اللہ اسے اپنا قرب دیتا ہے، اتنا ہی جتنی بڑی قربانی۔ یہ انسانی زندگی کا اصول ہے کہ عروج بقدر قربانی۔ جتنا انسان بڑا کام اور انعام کرنا چاہتا ہے اتنا ہی بڑا رسک لینا پڑتا ہے۔ جوئے کو اللہ کیوں کہتا ہے کہ ہاں اس میں نفع بھی ہے؟ کیونکہ جواری داؤ پہ مال لگاتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ کروڑوں پتی ہو جائے، اور عین ممکن ہے کہ ہاتھ جھاڑ کے کپڑے اتار کے میں جوا خانے سے نکلے۔ زندگی یہ ہے کہ آگے بڑھتا ہے اور دعوت دیتا ہے خدا کی محبت کو کہ میرا امتحان چاہیے، شروع کریں۔ کبھی چیلنج نہ کرے کہ وہ مالک کی بات الگ ہے، کبھی بھی یہ کہنا نہیں چاہیے، مگر جب خدا کے انعامات برستے ہیں تو پھر اس سے پوچھو کہ وہ کیا سکھاتے ہیں۔ محبت خود جواب سکھاتی ہے۔ محبوب اور محبت کرنے والے کو بھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کے لیے آج رات میں انتظار کروں نہ کروں، فون آئے گا نہیں آئے گا، وہ تو ایک فطری چیز ہے یار، انتظار کرنا ہی ہے۔ محبتیں اپنے آداب سکھانے کے لیے غیر کی تعلیم کا محتاج نہیں ہوتی، وہ خود سکھاتی ہے کہ کیا چیز۔ اسی لیے حضرت ایوب علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے اور یہ کہہ گئے ہو گیا اور یہ ہو گیا، سب جھوٹ ہے۔ اللہ کا نبی کبھی جسمانی اور روحانی کسی ایسے عیب میں مبتلا نہیں کیا جاتا کہ خلق خدا اس سے دور ہو۔ اگر خلق خدا ہی اس سے دور ہو جائے تو یہ دعوت کا کام کب کرے گا؟ یہ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے محققین نے لکھا ہے یہ سب جھوٹ ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق صحیح تر بات ہوا ہے جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ بس کسی مشکل میں پڑ گئے، قرآن کہتا ہے عبد من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، اپنی طرف نسبت کی نا، میرا بندہ تھا۔
انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے بڑا صبر کرنے والا، نعم العبد، میرا کیا ہی اچھا بندہ تھا، مجھے بڑا پسند تھا یہ اپنا بندہ، انہ اواب، بار بار مجھ سے دعا، بار بار میری طرف پلٹتا تھا، رجوع کرتا تھا، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، جو بھی مشکل تھی اس میں میری طرف آتا تھا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور قرآن میں بھی ہے کہ اس سے کہا ہے میرے رب اب تو شیطان کی اتنی ہمت بڑھنے لگی ہے کہ وہ مجھے اپنے برے منصوبوں کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ انی مسنی الضر، میں پریشان ہو گیا ہوں، وانت ارحم الراحمین، کیا حسن ادب ہے، کیا حسن ادب ہے، بس یہ کہا کہ اے رب آپ سب سے زیادہ مہربان ہیں، میں تکلیف میں ہوں، میری پریشانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا ارکض برجلک، پاؤں مار زمین پہ، انہوں نے زمین پہ پاؤں سے ٹھوکر ماری، ہم نے کہا ٹھوکر ماری ہے، انہوں نے ٹھوکر ماری اور چشمہ پھوٹ پڑا پانی کا، ہم نے کہا مغتسل، اس سے نہا لیجئے، باردم و شراب، مناسب ٹھنڈک کے ساتھ ہے، اور اسے پی لیجئے۔ جب پی رہا تھا وہ بندہ پانی اور نہا رہا تھا، آپ پھول کی پتیاں برساتے ہیں نا کسی کے آنے پہ، اللہ کو اتنی محبت تھی اس بندے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری وغیرہ میں آیا، سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی۔ یہ گراس ہاپر بڑا ٹڈا ہوتا ہے نا سبز رنگ کا، سونے کے بنا کر اللہ نے فرشتوں کو کہا اس پہ نچھاور کرو میرے بندے پہ، ہم اتنے خوش ہیں۔ انہوں نے نہانا چھوڑ کے چادر بچھائی اور سونا جمع کرنے لگے۔ اللہ نے وہی کی اور اللہ نے کہا لم مغنیتو، ہم نے اتنا کچھ آپ کو دے دیا ہے، یہ کیا ضرورت ہے سونا جمع کرنے کی؟ محبت نے جواب سکھایا اور کہا وَلَٰكِن لَا غِنَىٰ بِي عَن بَرَكَتِكَ، اللہ یہ ٹھیک ہے آپ نے بہت کچھ دے دیا ہے، لیکن آپ مہربانی فرمائیں اور میں اپنا دامن تنگ کر لوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کی رحمت کو تو سمیٹنا چاہیے۔ یہ محبت الہیہ ہے، جب نفس امارہ سے ٹکراتی ہے تو جتنا نفس مضبوط ہے اتنی ٹکر زیادہ شدید لگتی ہے، اتنا ہی قرب اللہ کا حاصل ہوتا ہے۔ انسان کا نفس امارہ گھوڑا ہے، جتنا گھوڑا اچھا مضبوط ہوگا اتنا ہی جلدی بھاگے گا، منزل تک پہنچائے گا، اور عین ممکن ہے یہی گھوڑا پلٹ دے اور اوپر بیٹھ جائے، مر جائے گا سوار۔ اور گھوڑا اگر مریل ہے، خواہشات ہی نہیں ہے، کوئی گناہ کا ٹنٹا ہی نہیں ہے، کوئی چنتا ہی نہیں ہے، گناہ کی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پھر قرب بھی اتنا ہی کم۔ یہ وہ حکمت ہے جس پہ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے، اسے پڑھنا چاہیے لیکن ہم پڑھیں کیوں؟ اللہ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق۔